خادم بھاگا بھاگا گیا، اس قفل کی چابی لے آیا اور وہ قفل اس نے کھولا۔ راستے سے کمار دیوی، رام دیو، بھیم دیو اور رانی راج کنول اندر داخل ہوئے۔ پہلے کمرے سے ہوتے ہوئے دوسرے کمرے میں گئے۔ دوسرے کمرے میں جا کر ایبا کے بستر کے پاس جا کر وہ رک گئے۔ چاروں میں سے کسی کو ہمت نہ ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر بستر کی چادر ہٹائیں۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ ایبا مر چکا ہے۔ آخر رام دیو آگے بڑھا۔ جب اس نے چادر اٹھائی تب سب دھنگ رہ گئے۔ پلنگ کے اوپر گدے اور تکیوں کو اس طرح شکل دے کر چادر ڈال دی گئی تھی جیسے وہاں کوئی سویا ہوا ہے، اور ایبا کے پاؤں میں جو زنجیر پہنائی گئی تھی وہ بھی بستر کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ سب حیران و پریشان کھڑے رہے۔ پھر اس کمرے میں راج کماری کمار دیوی کی نفرت اور غصے سے بھری آواز گونجی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ اس موقع پر بھیم دیو نے عجیب سی الجھن میں کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اس کمرے کا جو بیرونی دروازہ ہے وہاں قفل لگا ہوا ہے، اور جو ہم نے ابھی کھولا ہے اس کمرے کو اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ وہ اس کمرے کو اندر سے زنجیر لگا کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یہاں تک کہتے کہتے بھیم دیو رک گیا اور بستر پر پڑی ہوئی زنجیر کی طرف دیکھتا ہوا وہ کہنے لگا، یہ زنجیر آخر اس نے کیسے اپنے پاؤں سے اتار دی؟ ساتھ ہی اس نے کمار دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری بیٹی، اس زنجیر میں جو قفل لگایا ہوا تھا اس کی چابی کس کے پاس تھی؟ راج کماری کمار دیوی بڑی پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، پتا جی وہ چابی میرے پاس تھی، اس وقت بھی وہ چابی میرے پاس محفوظ ہے، اور اس چابی کے علاوہ اس قفل کی کوئی اور چابی بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر رام دیو اپنے پتا بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پتا جی میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، وہ کس طرح یہاں سے بھاگا ہے؟ بھیم دیو کی بجائے بوکھلائے ہوئے انداز میں کمار دیوی نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، وہ کیسے بھاگا ہے؟ رام دیو نے کمار دیوی کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنے باپ بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، پتا جی اس نے کسی طریقے سے اپنے پاؤں سے بندھی ہوئی زنجیر کے تالے کو کھول لیا ہوگا۔ میرے خیال میں زنجیر کا تالا کھولنے کے بعد وہ اس کمرے کے دروازے سے باہر نکلا۔ جس طرح اس نے زنجیر کا تالا کھولا اسی طرح دوسرے کمرے کے باہر جو تالا لگا ہوا ہے اسے بھی کھول لیا، اس لیے کہ دونوں قفل ایک جیسے ہیں۔ پھر اس دروازے سے وہ اندر آیا ہوگا۔ اس کمرے کو اس نے اندر سے زنجیر لگا دی ہوگی۔ بستر پر اس نے تکیے اور چادریں اس طرح ڈال دی ہوں گی جیسے یہاں کوئی سویا ہوا ہو۔ اس کے بعد دوسرے کمرے سے وہ نکلا، کمرے کو اس نے تالا لگایا اور بھاگ گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر راج کماری کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب میری بہن یہ پوچھے گی کہ وہ بھاگا کیسے؟ اس لیے کہ راج محل کے صدر دروازے پر تو ہر وقت پہرا رہتا ہے، تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ ایبا بڑا طاقتور اور پھرتیلا لڑکا ہے۔ میرے خیال میں راج محل کی دیوار پھاند کر باہر چلا گیا ہوگا۔ اب آگے یہ نہیں پتا کہ وہ شہر کے اندر ہی کہیں چھپ گیا ہے یا کسی نہ کسی طرح شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، پتا جی اس موقع پر ہم سے ایک غلطی بھی ہوئی ہے۔ ہمیں فصیل کے سارے دروازے کے محافظوں کو تنبیہ کر دینی چاہیے تھی کہ ایبا شہر سے باہر نہ نکلنے پائے۔ میرے خیال میں شام کا کھانا کھانے کے بعد جلد ہی وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ اس وقت شہر پناہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہوں گے۔ لوگ شہر سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں میں وہ بھی کہیں باہر نکل گیا ہوگا، کسی نے اسے روکا نہیں ہوگا۔ اب جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے استبل سے وہ گھوڑا نہیں لے سکتا۔ اگر گھوڑا لیتا تو راج محل کے صدر دروازے سے نکل سکتا تھا، اور کوئی راستہ نہیں، اور راج محل کے محافظ ہرگز ایسا نہ کرنے دیتے۔ رام دیو جب رکا تب اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری کمار دیوی کہنے لگی، پہلے ہمیں اپنا استبل تو دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے استبل سے اس نے کوئی گھوڑا لے لیا ہو۔ راج محل کے صدر دروازے کے محافظوں کی غفلت سے یا انہیں کچھ دے دلا کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ کمار دیوی کے ان الفاظ میں بھیم دیو نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر راج محل کا کوئی محافظ ایسا کرے تو میں اس کی چمڑی اتار کر رکھ دوں۔ بہرحال بیٹی، تمہارا شک دور کرنے کے لیے
آؤ استبل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پر سب استبل کی طرف گئے۔ استبل کے اندر ان کے سارے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ بڑی فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی نے راجا بھیم دیو کو مخاطب کیا۔ پتا جی، اس نے استبل سے کوئی گھوڑا حاصل نہیں کیا۔ میرے خیال میں وہ پیدل ہی شہر سے باہر نکلا ہے۔ شہر سے باہر نکل کر کہیں سواری کا بندوبست کرے گا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ کوئی گھوڑا خرید سکے۔ کمار دیوی کی بات کاٹتے ہوئے رام دیو کہنے لگا، اس کے پاس رقم تھی تب ہی تو وہ راج محل کی طرف سے دیا جانے والا کھانا نہیں کھاتا تھا، بلکہ بھٹیار خانے میں جا کر کھانا کھاتا تھا۔ میرے خیال میں شہر سے باہر نکل کر وہ کہیں چھپ گیا ہے یا کسی قریبی سرائے کا رخ کرے گا اور وہاں سے اپنے لیے سواری کا بندوبست کر کے ادھر کو بھاگ کھڑا ہوگا جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ رام دیو کی اس گفتگو کے جواب میں کچھ دیر خاموش رہ کر راجا بھیم دیو سوچتا رہا، پھر ہلکے سے تبسم میں کہنے لگا، میرے خیال میں اس کے بھاگنے کو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر وہ بھاگتا ہے تو اس کے بھاگنے سے نہ ہمارا کوئی نقصان ہے اور نہ ہی ہم پر کوئی حرف گیری آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کے بھاگنے کا افسوس تو اس وقت ہو اگر وہ ہماری کوئی قیمتی چیز لے کر بھاگا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہوا، لہٰذا میرا خیال ہے اگر وہ یہاں سے چلا ہی گیا ہے تو اس موضوع پر مٹی ڈال دیں۔ بھیم دیو کی اس گفتگو سے رام دیو خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، پتا جی یہ ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تو ہمیں اس کو یہاں زبردستی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارا غلام بھی تو نہیں تھا، ہم تو اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت سے راج محل میں لائے تھے۔ اگر یہ ہماری محبت، یہ آسائش اسے راس نہیں آئی تو نہ صحیح، اسے جانے دیں۔ رام دیو کے خاموش ہونے پر انتہائی غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، کیوں جانے دیں پتا جی، ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ شہر کے اطراف میں مختلف سمتوں کو اس کے پیچھے سوار لگانے چاہیے، اسے پکڑ کر یہاں لانا چاہیے اور اس طرح بھاگنے کی اسے کڑی سزا دینی چاہیے۔ پتا جی، اگر آپ کی جگہ میں نہروالا کی راجہ ہوتی تو اس سیبا کو ضرور گرفتار کرتی اور دوبارہ بھاگنے کے جرم میں اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیتی۔ جواب میں بھیم دیو مسکرایا۔ آگے بڑھ کر کمار دیوی کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی، پھر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرو، وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے، بھاگنے دو۔ جب تم اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اس سے اپنی سگائی بھی توڑ دی ہے، تو پھر اگر وہ بھاگتا ہے تو بھاگنے دو۔ میرے خیال میں اسے گرفتار کرنے کے لیے ہمیں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس موضوع پر لعنت بھیجو، اب آؤ کم از کم استبل سے تو باہر نکلیں۔ اس کے ساتھ ہی بھیم دیو اپنی رانی راج کماری اور راج کمار کے ساتھ استبل سے نکل کر راج محل کے سکونتی حصے کا رخ کر رہا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ملتان سے نکل کر اس شہر کا رخ کیا تھا۔ ملتان کا نظم و نسق اس نے مکمل طور پر درست کر دیا تھا اور اب وہ اس شہر پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا تھا۔ سلطان شہاب الدین ابھی اچ شہر سے دور ہی تھا کہ اچ کا راجہ دلپت رائے اور اس کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ بالک رام اپنے لشکر کو لے کر شہر سے نکلے تھے۔ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف اچ کی رانی چمپا نیر اپنے شوہر راجہ دلپت رائے کے اس فیصلے کے خلاف تھی۔ جس وقت اچ شہر میں سلطان شہاب الدین غوری کے اچ شہر کی طرف پیش قدمی کرنے کی خبریں پہنچی تھیں اور دلپت رائے اور اس کے سپہ سالار بالک رام نے شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تب ان کے اس فیصلے سے چمپا نیر نے سختی سے مخالفت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کا سلطان ملتان کے کرامتیوں کو شکست دے کر ملتان پر قابض ہو چکا ہے۔ رانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرامتیوں کی عسکری قوت اچ کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی اور اگر شہاب الدین نے انہیں زیر کر لیا ہے تو پھر اچ شہر کا لشکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رانی چمپا نیر نے اپنے شوہر دلپت رائے کو مشورہ دیا تھا کہ شہاب الدین غوری سے جنگ کرنے کی بجائے ایک وفد اس کی خدمت میں روانہ کیا جانا چاہیے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لینی چاہیے۔
رانی کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر ہم یہ اقدام کریں تو شہاب الدین غوری اس شہر پر ہماری حکومت برقرار رکھے گا، اور اگر ہم نے شہر سے باہر نکل کر شہاب الدین کا مقابلہ کیا اور ملتان کی طرح اگر وہ اس کے لشکریوں کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے راجہ ہی نہیں، اس کے لشکریوں اور شہریوں کی حالت بھی عبرت خیز ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن راجہ دلپت رائے اور اس کے سپہ سالار بالک رام نے رانی چمپا نیر کی کسی بھی تجویز سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ اس شہر سے نکلے اور باہر کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ اس کے راجہ کو اس بات کی بھی تقویت تھی کہ اس کی مدد کے لیے نہروالا کے راجہ کا ایک لشکر بھی یہاں پہنچ چکا ہے، اور وہ اس شہر کے مشرقی جانب گھات میں جا چکا ہے، اور جو ہی دلپت رائے کی شہاب الدین غوری کے ساتھ جنگ شروع ہوگی، نہروالا کے لشکر کا وہ حصہ اپنی گھات سے نکل کر اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی شکست اور دلپت رائے کی فتح کو یقینی بناتا چلا جائے گا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین نے راجہ دلپت رائے کے لشکر کے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ جس وقت سلطان شہاب الدین غوری اس کے سالاروں سے قطب الدین ایبک او علی کرمان، حسین خرمیل اور چند دوسرے سالار لشکر کے وہاں پڑاؤ کرنے کے کام کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ایبا پڑاؤ میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے اسے دیکھا اور سلطان شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اپنے دائیں ہاتھ دیکھیے، ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ سلطان نے مڑ کر جب دائیں جانب دیکھا تب سلطان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تو ایبا آ گیا ہے، لگتا ہے یہ نہروالا میں اپنے کام کی تکمیل کے بعد اس کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے بروقت پہنچ گیا ہے۔ سلطان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایبا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا، جست لگا کر نیچے اترا، بلند آواز میں سب سے پہلے سب کو سلام کہا، باری باری سب سے ملا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے کہنے پر جو کچھ نہروالا میں اس پر گزری تھی وہ ایبا نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ ایبا کے خاموش ہونے پر سلطان کسی قدر مطمئن انداز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا، تم نے اچھا کیا لوٹ آئے، بہرحال نہروالا کے راجہ کو ہم کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے نمٹنے کے بعد خداوند کو منظور ہوا تو ہم نہروالا کا بھی رخ کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان شہاب الدین غوری کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دو مخبر سلطان کے پاس پہنچے۔ سلطان کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ سلطان نے خود انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی، کیا تم کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ اس پر ان دو میں سے ایک قاصد بول اٹھا، سلطان محترم، بس ہم ایک خبر لے کر آئے ہیں، اچھی ہے یا بری اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ سلطان محترم، یہاں سے لگ بھگ 5 میل مشرق کی جانب ریت کے بلند ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں ایک لشکر نے گھات لگا رکھی ہے، وہ لشکر نہروالا کے راجہ بھیم دیو کا ہے۔ سلطان محترم، جس وقت آپ نے ملتان فتح کیا تھا اس کے راجہ کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا رخ کریں گے، اس لیے ہمارے خلاف اس کے راجہ دلپت رائے نے پہلے ہی نہروالا کے راجہ بھیم دیو سے مدد طلب کر لی تھی۔ اب جو لشکر 5 میل مشرق میں ریت کے ٹیلوں میں گھات لگائے ہوئے ہے نہروالا کے راجہ کا ہے، اور جنگ شروع ہونے کے بعد وہ لشکر جب مناسب موقع دیکھے گا تو اپنی گھات سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ سلطان نے آنے والے ان مخبروں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پھر سے اپنے کام میں لگ جانے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان شہاب الدین نے اپنے سارے سالاروں کو، جن میں ایبا بھی شامل تھا، اپنے مزید قریب بلایا۔ جب وہ سلطان کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہوئے تب سرگوشی کے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، پہلے سامنے اوچ کے راجہ دلپت رائے کے لشکر کو دیکھو۔ تعداد میں اس کا لشکر ہمارے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، پر ہم نے اس کی اکثریت کو کوئی اہمیت نہیں دینی، اس لیے کہ اس سے پہلے ملتان کے کرامتیوں کا لشکر بھی ہم سے بڑا تھا، بلکہ جو لشکر دلپت رائے لے کر آیا ہے کرامتیوں کا لشکر اس سے بھی کہیں بڑا تھا، لیکن ہم نے اسے بھی شکست دے کر ملتان پر قبضہ کیا ہے۔ اب دلپت رائے سے ہم بعد میں نپٹیں گے،
پہلے نہروالا کے راجا کے اس لشکر پر حملہ آور ہونا چاہیے جو گھات میں بیٹھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا ہے، لہٰذا دلپت رائے آنے والی صبح کو یقیناً ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اسے نہروالا کے راجا کی مدد سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آنے والی رات کو ایک لشکر کا حصہ مشرق کے ان ٹیلوں کی طرف جائے جہاں نہروالا کے لشکر نے گھات لگائی ہے اور ان پر شب خون مارے۔ وہ چونکہ ہمارے شب خون کی توقع نہیں رکھتے ہوں گے، لہٰذا رات کے وقت وہ یقیناً ہتھیار ڈال کر آرام کر رہے ہوں گے۔ ہمیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر نہروالا کے لشکر کا قلع کما کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی صبح کو دلپت رائے سے ٹکرانا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، سلطان محترم، میں نہیں جانتا اس سے آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس موضوع پر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لشکر کا ایک حصہ میرے حوالے کر دیجئے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ میں ریت کے ٹیلوں میں گھات لگانے والے نہروالا کے لشکر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میری یہ بھی التماس ہے کہ ایبا کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے گا، میں اس شب خون کے دوران اس سے خوب کام لوں گا۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب سلطان شہاب الدین غوری مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایبک، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ تم نے خود ہی کہہ دیا۔ آنے والی شب کو تم اور ایبا ایک لشکر لے کر نہروالا کے راجا کے لشکر پر شب خون مارنا اور جس قدر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچانا۔ نہروالا کے لشکر کو اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ کل دن کے وقت دلپت رائے کی مدد کے قابل رہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بائیں جانب ہٹا اور سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب آؤ لشکر کے پڑاؤ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ ہو گئے تھے۔ رات راستوں کو ویران، فضاؤں کو سنسان کرتی چاروں طرف گونجوں کے چکراتے لہراتے بھنور کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں راجہ بھیم دیو کا لشکر بیکراں صحرائی ویرانیوں میں اس طرح پڑا تھا جیسے تباہی کے بعد وہ پرسکون ہو گئے ہوں۔ ایسے میں خون رنگ فضاؤں میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ قطب الدین ایبک کی سرکردگی میں زمین پر زین کسنے والے، آسمان پر کمن ڈالنے والے بے خوف مجاہد ریت کے ٹیلوں کے اندر راجہ نہروالا کے لشکر کا رخ کر رہے تھے۔ پھر اچانک قریب جا کر قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکروں کے ساتھ نہروالا کے راجا کے لشکر پر قدم قدم قیامت کھڑی کرتے ہلاکتوں کے جلتے الاؤ کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ نہروالا کے لشکری اپنا اسلحہ کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ انہیں اطمینان تھا کہ اگر زیادہ جلدی بھی اپنے کام کی ابتدا کرنی پڑی تو ایک دن بعد ہی کہیں جنگ کا آغاز ہوگا۔ لیکن یہاں قطب الدین ایبک اور ایبا نے جو شب خون مارا تو اس شب خون کے باعث ان کے حواس ایک طرح سے معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ نہروالا کے راجہ بھیم دیو کے اس لشکر کا جو سالار تھا اس نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ جلدی جلدی اپنے لشکر کو تیار کر کے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کا سامان کر سکیں، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیم دیو کے لشکر کے اندر تباہیوں کی ہواؤں، بے دوا زخموں، بے رفو چاک اور اڑتے تند لمحوں کی طرح گھستے چلے گئے تھے، اور راجہ بھیم دیو کے لشکر کے وسطی حصے میں جا کر مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ بھیم دیو کے اس لشکر کا سالار اپنے لشکریوں کو حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھار رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کا مکمل طور پر قتل عام شروع ہو چکا ہے اور اسے لگا کہ مقابلہ بیکار ہے، تب وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر ایبا نے، جو اس لشکر کے سالار کے قریب ہی تھا، اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا۔ اس تیر کے ساتھ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر جب ایبا نے تاک کر تیر مارا تو تیر بھیم دیو کے لشکر کے سالار کا سینہ چیرتا ہوا نکل گیا تھا۔ بھیم دیو کے لشکر کا سالار تیر لگنے سے زین پر دوہرا ہو گیا تھا، تاہم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا تھا جو شکست اٹھا کر بھاگ رہے تھے۔ اس طرح رات کی تاریکی میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیم دیو کے لشکر پر کامیاب شب خون مارا تھا
اور بھیم دیو کے لشکری شکست اٹھا کر نہروالا کی جانب بھاگے تھے۔ شاید انہوں نے اپنے شہر نہروالا کا رخ اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جو سامان اور اسلحہ وہ چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ سارا سامان قطب الدین ایبک نے اور اس کے لشکریوں نے سمیٹ لیا، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنے لشکر میں واپس چلے گئے۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اس کے راجہ دلپت رائے نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنی شروع کر دی تھیں۔ وہ اور اس کے لشکریوں کا سالار بالک رام گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے اپنے لشکریوں کی صفوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی لمحہ ان کا ایک آدمی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور اس جگہ آن کر رکا جہاں دلپت رائے اور بالک رام دونوں کھڑے تھے۔ اپنے گھوڑے سے وہ اترا، گردن کو خم کرتے ہوئے دلپت رائے کو تعظیم دی اور کہنے لگا، مالک، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے جو ہماری مدد کے لیے لشکر بھیجا تھا، اس کی طرف سے اب ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آنے والے مخبر کے ان الفاظ پر دلپت رائے اور بالک رام دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ دلپت رائے نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، کیا بھیم دیو کا وہ لشکر واپس چلا گیا ہے؟ اس نے ہماری مدد سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر مخبر نے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، مالک، ایسی بات نہیں ہے۔ گزشتہ شب مسلمانوں کے ایک لشکر کا حصہ بھیم دیو کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے ایسا سخت اور جان لیوا شبخون بھیم دیو کے لشکر پر مارا کہ بھیم دیو کے لشکر کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بس چند ہی لشکریوں کو اپنی جانیں بچانا نصیب ہوا، اور جو اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے نہروالا کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ بھیم دیو کے اس لشکر کا جو سالار تھا، اسے ایک مسلمان لشکری کا تیر لگا۔ کچھ دور تک وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا رہا، راستے میں دم توڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھی اس کی لاش کو نہروالا کی طرف لے گئے۔ بھیم دیو کے لشکر کی طرف سے اب ہمیں کسی مدد اور تعاون کی امید اور توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ خبر دینے کے بعد جب وہ مخبر چلا گیا، تب دلپت رائے اور اس کا سالار بالک رام تھوڑی دیر تک چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ پھر دلپت رائے نے بالک رام کو مخاطب کر کے کہا، بالک رام، میں سمجھتا ہوں جنگ کی ابتدا ہی برے شگون سے ہونے لگی ہے۔ میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ جب ہم مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں گے اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف کر لیں گے، اس وقت جب گھات میں بیٹھا بھیم دیو کا لشکر اپنی گھات سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا تو مسلمانوں کی بے بسی اور لاچارگی قابل دید ہوگی، لیکن لگتا ہے حالات کچھ اور ہی رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دلپت رائے رکا، پھر شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی مایوسانہ گفتگو کا اثر نہ صرف اس کے سپہ سالار پر ہوگا بلکہ لشکریوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا یکدم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے سالار بالک رام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بالک رام، ذرا مڑ کر مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھو۔ اپنے لشکر سے متعلق تم جانتے ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے لشکر کی نسبت ہمارا لشکر کس قدر تعداد میں زیادہ ہے۔ اس موقع پر بالک رام کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ کچھ دیر تک وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر نظر دوڑانے لگا، پھر بالک رام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، جہاں تک میرا اندازہ ہے ہمارا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے دگنے سے قریب ہوگا۔ یہ الفاظ بالک رام نے بلند آواز میں کہے تھے تاکہ اس کے لشکری بھی سن لیں۔ جواب میں دلپت رائے بھی بالک رام ہی کی طرح اونچی آواز میں کہنے لگا، جب ہمارے اپنے لشکر کی تعداد شہاب الدین غوری کے لشکر سے دگنے کے قریب ہے، ساتھ ہی نہروالا کے راجہ کا لشکر بھی ہماری مدد کو پہنچ چکا ہے، وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ہمیں ان مسلمانوں سے ڈرنے یا جنگ کی ابتدا میں تاخیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم خود مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں۔ اس طرح ہم ان پر اپنا رعب اور خوف طاری کر دیں گے، اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ ہم نے ان کی آمد سے کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہیں کیا اور نہ ان سے ٹکرانے سے گریزاں ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دلپت رائے نے عجیب سے انداز میں بالک رام کی طرف دیکھا، پھر اپنے گھوڑے کو اس کے قریب لے گیا اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، بالک رام، یہ جو میں نے الفاظ ادا کیے ہیں جان بوجھ کر ادا کیے ہیں تاکہ ہمارے لشکریوں میں کسی قسم کی مایوسی نہ پھیل سکے۔ اگر یہ خبر لشکر میں پھیل گئی کہ رات کو مسلمانوں نے بھیم دیو کے لشکر پر شب خون مارا ہے،
تو لشکریوں کے اندر ایک طرح کی بددلی پھیل جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اسی بنا پر میں نے اونچی آواز میں کہا ہے کہ ہمارے اپنے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے دگنی ہے، اور نہروالا کا راجہ اپنا لشکر ہماری مدد کے لیے بھیج چکا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف ہمارے لشکری جان توڑ کر لڑیں گے اور اپنی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ دلپت رائے کے ان الفاظ سے بالک رام بھی خوش ہو گیا تھا۔ پھر دلپت رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، میرے خیال میں اب ہمیں اپنے لشکریوں کو انتظار کے کر میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں خود جنگ کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ اگر جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے ہو تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، مسلمان لشکریوں پر ہمارا رعب اور خوف طاری ہوگا کہ ہم ان پر خود حملہ کرنے کی جرأت اور ہمت رکھتے ہیں۔ دلپت رائے نے بالک رام کے ان الفاظ سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد اس نے چھوٹے سالاروں کے ساتھ جنگ کے دوران لشکر کی ترتیب اور تنظیم کو آخری شکل دی۔ اس کے بعد دلپت رائے نے حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا۔ دلپت رائے کے حکم پر اس کے لشکری پہلے چیتوں کی چنگھاڑ کی طرح نعرے لگانے لگے۔ جواب میں سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں بھی بڑے جوش و خروش میں تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دلپت رائے اور اس کا سپہ سالار بالک رام اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین، اس کے سالاروں اور لشکریوں نے بھی بھرپور جوابی کارروائی شروع کی۔ تکبیریں بلند کر کے وہ دلپت رائے اور بالک رام کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں طرف سے لشکری ایک دوسرے پر بھرپور حملے کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکروں میں اس شہر کے نواح میں ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ دلپت رائے اور بالک رام کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی۔ دونوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح شہاب الدین غوری کے لشکر پر حاوی ہو کر اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیں، لیکن ان کی ہر کوشش، ان کی ہر جدوجہد ناکام رہی۔ جنگ طول پکڑنے لگی۔ شہاب الدین کے لشکری بڑی تیزی سے دلپت رائے کے لشکر کی تعداد کم کرنے لگے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کی آنکھ نے دیکھا شہاب الدین غوری کے لشکر کے مقابلے میں دلپت رائے کے لشکر کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دلپت رائے جو اپنے لشکر کے وسط میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا، اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے لشکر کی اگلی صفیں پامال ہو چکی تھیں۔ پچھلی صفوں کے لشکری آگے جانے کے لیے جی چرا رہے تھے، جبکہ سامنے کی طرف سے مسلمانوں کی قسمت کا منہ چڑھاتی تلواریں بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی تعداد کم کرتی چلی جا رہی تھیں۔ دلپت رائے نے جب دیکھا کہ جس طرح اس کے لشکر کا قتل عام شروع ہو چکا ہے، اگر یہ قتل عام جاری رہا تو اس کے لشکر کی تعداد سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر سے بھی کم ہو کر رہ جائے گی، لہٰذا شکست قبول کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ شہاب الدین غوری اور اس کے سالاروں نے بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا اور شہر کی فصیلوں تک دلپت رائے کے لشکر کی تعداد مزید کم کر دی۔ بہرحال دلپت رائے شکست اٹھا کر اس شہر میں داخل ہوا، شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے۔ پھر اس نے میسور رہ کر سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دلپت رائے کو شکست دینے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے پہلے اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ جہاں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کیا تھا، وہاں سے اس نے پڑاؤ اٹھا لیا، اور اس شہر کی فصیل سے اتنے فاصلے پر اس نے اپنے لشکریوں کو خیموں کا شہر آباد کرنے کا حکم دیا، جہاں شہر کی فصیل سے چلائے جانے والا تیر نہ پہنچ سکے۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری کا حکم ملتے ہی بڑی تیزی سے پڑاؤ قائم ہونے لگا، خیمے نصب کیے جانے لگے، ساتھ ہی ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال بھی ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا پڑاؤ قائم ہو چکا تھا، خیموں کا ایک شہر سا آباد ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اس شہر کے نواح میں اس کے راجہ دلپت رائے کو بدترین شکست دینے کے بعد اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔